اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائی بہنوں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، تو ہم شاید وہ بھول گئے ہیں، اور اسی لیے ایک دو قصے جو مجھے یاد آتے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ جب کبھی باہر جاتے ہیں تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لائن بناتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور سب لوگ کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا افسر بھی ہو یا بہت کوئی پہنچا ہوا بھی بندہ ہو، مگر وہ بھی لائن کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ بس پہ چڑھنا ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہے، کہیں بھی۔ مجھے ایک بار ایک بندے کو دیکھنے کا موقع ملا جو کہ پاکستان میں بہت بڑا افسر تھا، اور میں ان کو جانتا تھا۔ تو کسی باہر کی ایئرپورٹ پہ، غالباً اٹ واز نیو یارک، اس ایئرپورٹ پہ وہ لائن کو توڑ کے اور آگے آنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اپنا کارڈ جو ہے سرکار کا کارڈ وہ نکالا، اور ریسیپشنسٹ جو بھی وہاں تھا اس کو کہا میں اتنا بڑا افسر ہوں اور یہ مجھے پہلا حق ہے کہ میں پہلے جاؤں۔ اب یقین کریں اتنی سخت امبیرسمنٹ ہوئی جب وہ خاتون نے کہا کہ آپ بہت بڑے افسر ہوں گے مگر پھر بھی آپ پیچھے چلے جائیں، سب سے پیچھے لائن میں، کیونکہ آپ لائن توڑ کر آئے ہیں۔ یقین کریں مجھے بڑی سخت شرمندگی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور مزیدار واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں ایک بار دبئی گیا، آئی تھنک کافی عرصے کی بات ہے، تو ہم لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو ریسیپشنسٹ تھا بندہ عربی تھا، وہ ہر ایک کو اسمائل کر کے اور ویلکم کر کے تو فارغ کر رہا تھا۔ مگر جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھے کہا آئی اسکین کرو۔ خیر میں نکل گیا اور آئی اسکین کے لیے وہاں ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں 10 کے 12 لوگ تھے، اور بدقسمتی کے ساتھ سارے کے سارے پاکستانی تھے۔ تو اتنے لوگ زیادہ نہیں تھے، مگر پھر بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائیو ایسے کرتے ہیں، ایک لائن بنا لیتے ہیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ خیر میری کسی نے بات نہیں سنی، اور پھر وہاں ہڑبونگ مچا، اور پھر خیر بہرحال ٹیسٹ ہو گیا۔ تو میں نے بس کے ذریعے اپنی جگہ پر جانا تھا، تو میں اس بس میں جب جا کے بیٹھا تو وہ سارے ہمارے بھائی وہاں وہ بھی فارغ ہو کے آ گئے تھے، اور جو سب سے مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اونچی اونچی آواز میں کہا اوے وہ آ گئی جڑا کہندا ہے لائن بنا۔ آپ کو یہ شاید بات ہنسنے کی لگے، مگر یہ نہایت دکھ کا مقام ہے۔ جو ڈسپلن آپ باقی لوگوں میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نہ ہم باہر جا کے بھی باہر جاتے ہیں جب، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہر قسم کی آزادی ہے۔ جیسے ایک میرا بھائی، جب میں ٹریول کر رہا تھا ایک جگہ پر، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاز پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں وہ ٹیلی فون آپ کو یا الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہے نا وہ آپ کو سوئچ آف کرنے کے لیے بولتے ہیں تاکہ جہاز میں کوئی فنی خرابی پیدا نہ ہو سکے۔ تو ایک میرا بھائی وہاں بیٹھا تھا، کیونکہ وہ فارن ایئر لائن تھی کوئی، تو اس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ٹیلی فون بند نہیں کر رہا تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے جو اسٹاف ہوتا ہے ایئرپلین کا، انہوں نے پہلے انتظار کیا، ان کو بار بار انگریزی میں کہا کہ پلیز یہ بند کر دیں کیونکہ جہاز اڑنے والا ہے اور یہ آپ کا ہی نقصان ہے، اور وہ آدمی بالکل نہیں سن رہا تھا۔ اور پھر اس کو انہوں نے بار بار ہم نے بھی کہا کہ دیکھو یہ ضروری ہے، ہماری ہی حفاظت کے لیے، تو وہ انہوں نے آگے سے وہ اشارہ یہ کرتا تھا۔ اب اس کا مطلب مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا، مطلب کہ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کیا،
تو آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اس کو آخری وارننگ یہ دی کہ دیکھو اگر تم اب فون بند نہیں کیا نا تو اب ہم تمہیں جہاز سے نکال دیں گے، اور نہ صرف جہاز سے نکال دیں گے بلکہ ڈیپورٹ کر دیں گے۔ اور اس کے 1 سیکنڈ کے بعد اس نے فون بند کر دیا، اور جب پتہ لگا تو وہ ہمارا کوئی پاکستانی بھائی تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیونکہ اتحاد تنظیم رکن محکم اس کو فالو نہیں کرتے، تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کو کہیں دنیا جہان میں یہ نہیں ملے گا اگزامپل کہ آپ نے کسی کو اگر خوش کرنا ہے تو وہ حکومت کے خرچے پر خوش کریں۔ اس سلسلے میں واقعہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وجیہ الدین۔